السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم دونوں ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں، جس میں شیروز کہتا ہے کہ وفا سے کہ میں کوئی بھی کام ادھورا نہیں چھوڑتا، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں، انتقام بھی تو ایک کام ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہاں، بس آج سمجھو کہ یہ کام بھی پورا ہو گیا۔ تو وفا کہتی ہے کہ چلو اچھا ہوا، تمہارا انتقام پورا ہو گیا۔ اور پھر وہ وفا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ سے کہیں چوک ہو گئی پاپا، آپ نے جس انسان کی پرورش کی اس کو انسان سے جانور بننے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور آپ کو اس نے پتہ بھی نہیں لگنے دیا۔ اور پھر اسد کا باپ اس کو کہتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ بہو کی چپل جو ہے وہ وہاں باہر اس کو کچن کے باہر نظر آ جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ اچھا کیا تم نے یہ چپل یہاں سے نہیں ہٹائی۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ ابھی کچن میں سے کام کرتی ہوئی بہو باہر آ جائے گی اور اس کے ہونے کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے آج جو قسط تھی اس میں کہانی کچھ اس طرح سے دیکھی ہم نے کہ شیروز جو ہے وہ اپنی انتقام جو ہے اس کے مکمل طور پر اس نے ان سب کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ اور جب وفا پہ تو اب باقی ساری چیزیں جو ہیں کافی حد تک واضح ہو گئی ہیں، کیونکہ سنبل کی جو حالت اس نے دیکھی اور سنبل نے اس کو بتایا کہ شیروز یہ سب کچھ انتقام میں کر رہا ہے، تو وہ سمجھ گئی ہے کہ اب شیروز جو ہے وہ باپ کو اور ان سب کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور شیروز جو ہے وہ اب ان سب کے سامنے کھل کے آ گیا ہے، اور وہ وفا اسے کہتی ہے کہ میں بہت تھک گئی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ اور میری وجہ سے میرے فیصلوں کی وجہ سے کافی بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں یہ سب کچھ تمہارے نام پاور آف اٹرنی تمہیں دے دیتی ہوں، اور تم یہ میری سیٹ سنبھالو اور سب کچھ ٹھیک کر کے مجھے دے دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ کمال کی باتیں کر رہی ہو تم، تو ہمیشہ ہی مجھے امتحان میں ڈال دیتی ہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اسے پوچھتی ہے کہ سنبل کہاں ہے اور کیسی ہے، تو کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اور وہی تمہارے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے اور انکل کے خلاف بھی۔ تو کہتی ہے کہ کیوں، مجھے ایسا کیوں یقین نہیں آتا کہ سنبل میرے اتنے خلاف ہو سکتی ہے اور مجھ سے اتنی نفرت کر سکتی ہے، کیونکہ میں نے تو اس سے بہت محبت کی ہے۔ اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ اس نے تو مجھ سے محبت کی اور اس نے مجھے پا لیا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں مل سکا۔ تو اس کے جواب میں وفا کہتی ہے کہ لیکن میں نے تو جو چاہا تھا وہ مجھے مل گیا، لیکن مجھے اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور آج بھی میں ناکام ہی رہ گئی ہوں۔ اور پھر شیروز کی طرف سے وکیل جو ہے وہ دوسرا نوٹس بھی اس کا خلا کا بھجوا دیتا ہے، اور جب وفا کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس بات پہ بہت غصہ ہوتی ہے، اور وکیل سے کہتی ہے کہ آپ نے بغیر میرے سائن کے وہ کیسے نوٹس جو ہے وہاں بھجوا دیا۔ تو کہتا ہے کہ شیروز صاحب نے کہا تھا۔ تو اس کو بہت غصہ آتا ہے اس بات پہ، اور کہتی ہے کہ اچھا آپ چائے پی کر جائیے گا، کیونکہ میں ابھی اتنی بدلحاظ نہیں ہوئی ہوں کہ آپ بہت پرانے ہمارے آفس میں کے لائر ہیں، اور میں آپ کا بہت لحاظ کرتی ہوں۔ اور پھر جب گھر میں نوٹس آتا ہے اور اسد کا باپ اس کو ریسیو کر لیتا ہے لیٹر کو، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس چیز کا لیٹر ہے، تو اس کا بیٹا جب بعد میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا، اسد بھائی تو بہت ناراض ہوں گے اس بات پہ۔ وہ کہتا ہے کہ جب تو اس کا لیٹر تھا تو وصول تو کرنا تھا۔ وہ کہتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کس کی طرف سے آیا ہے، یہ بھابھی کی طرف سے آیا ہے، وہ علیحدگی کا نوٹس ہے۔ تو باپ جو ہے وہ لیٹر لے کر پہنچ جاتا ہے اس کے آفس میں، اور اس کو وفا ملتی ہے، اور وہ بڑے اچھے انداز میں اس کو لے کر آتی ہے اپنے آفس میں، اس سے باتیں کرتی ہے اور پھر اس کے لیے چائے منگواتی ہے، اور آج بھی وہ ان سب کی پسند ناپسند کے بارے میں آگاہ ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ الائچی والی چائے لے کر آؤ اور آدھا چمچ چینی بابا پیتے ہیں۔ وہ سن کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کو آج بھی سب کچھ یاد ہے، اور پھر وہ اس کو کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ جو ہمیں اچھے لگ رہے ہوں، بلکہ وہ فیصلے دوسروں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔
لیکن وہ کہتی ہے کہ اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ سب چیز تو ختم ہو رہی ہے اور میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم اپنی مٹھی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو اور اپنی چیزوں کو سنبھالو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب کیا وفا جو ہے وہ اپنی زندگی کا کوئی ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ اپنی خوشیاں بچانے میں کامیاب ہو پائے گی، یا شہروز جو ہے جو کہ پوری پلاننگ کر چکا ہے اور وہ وفا کو اور سنبل کو اور اس کے باپ کو تباہ کر دے گا۔ تو کیا اسد جو ہے وہ ان سب کو بچانے میں ان کا سہارا بنے گا یا نہیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے یہ ڈرامہ ہم دونوں۔